بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 289واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 283 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے، جبکہ ذکر بعض المغیبات اس کڑی کا یہ 14واں سبق ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس، کہ آئے گا لوگوں پر، زمان، ایک ایسا زمانہ، زمان اس کی جمع ازمنتن آتی ہے، اتا یأتی اتیان باب ضرب یضربو سے بمعنی آنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم، کہ صبر اور پابندی کرنے والا ان میں سے، صابر یہ اسم فاعل کا سیاہ ہے، باب ضرب یضربو سے صبر یصبر صبرا بمعنی صبر سے کام لینا، پابند ہونا۔ تو فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہم، کہ صبر اور پابندی کرنے والا ان میں سے، علی دینہ، اپنے دین پر، وہ ایسا ہوگا جیسے کالقابض علی الجمر، جیسے انگاروں کو مٹی میں لینے والا، قابض لینے والا، باب ضرب یضربو سے، قبض یقبض قبضا بمعنی کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا، کالقابض علی الجمر، الجمر یہ جمرتن کی جمع ہے، بمعنی چنگاری، انگارہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، کہ ان میں سے اپنے دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا، کالقابض علی الجمر، جیسے انگاروں کو مٹی میں لینے والا، کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا ایسا ہوگا جیسے انگاروں کو مٹی میں لینے والا۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ آخری زمانے میں، یعنی قیامت کے قریب، برائی اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ دین کو قابل نفرت سمجھنے لگیں گے، لوگوں کے اعمال ہی نہیں، عقائد میں بھی خرابی آ جائے گی، دین کی بات کرنے والا اور اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی دین اسلام کو اپنائے گا تو اس کی مثال حدیث بالا میں ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے ساتھ دی گئی ہے،
کہ جس طرح ہاتھ پر انگارہ رکھنا مشکل اور مشقت کا کام ہے، اسی طرح ماحول میں جمنا اور اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور جو ایسے وقت میں دین پر جمے گا اس کے لیے احادیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تمسک بسنتی، کہ جس نے تعمیر رکھا میری سنت کو، عند فساد امتی، میری امت کے دور فساد میں، فلہو اجر 100 شہید، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید، کہ جس نے تعمیر رکھا میری سنت کو میری امت کے دور فساد میں، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔